الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم و عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتوں میں فجر کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ مفسرین کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ 10 راتوں سے مراد 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک کی راتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس سلسلے میں ان دنوں کی، ان راتوں کی فضیلت بیان کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے قسم کھائی، اور اللہ کا قسم کھانا کسی بات پر اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ بہت محتمم بالشان عمل ہے جس کی قسم اللہ پاک کھا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اگر روزہ رکھے 9 دن کا، ہر روزے کا ثواب بہت ہی بڑا ہے۔ رات کا ثواب تو ایسا ہے جیسا کہ شب قدر میں عبادت کر لی، اور یوں فرمایا کہ روزے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ سال بھر کا روزہ رکھ لیا۔ تو 1 روزہ رکھنا، سال بھر کے روزہ رکھنا، اور 1 رات میں عبادت کرنا، شب قدر میں عبادت کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تو 1 سال کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ۔ کبیرہ گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ اللہ پاک بعض اعمال میں ایسی خصوصیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے اور راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک اگر توفیق عنایت فرمائے تو 9 روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہ ہو سکے تو کم سے کم 9 تاریخ جس کو عرفہ کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وہ ثواب کے مستحق ہو سکے۔ اس مہینے میں 2 عمل ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ایک عمل تو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حج کا عمل بیان فرمایا، قرآن میں بھی ہے، حدیث پاک میں، اور ترتیب اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ رمضان کے روزے فرض کیے اور اس کے بعد میں عید کا چاند نظر آیا تو عید کے بعد فوری حج کے مہینے شروع ہو گئے شوال سے۔ شوال سے پہلے تو احرام باندھنے کی اجازت نہیں ہے حج کا، لیکن یکم شوال سے حج کا احرام باندھ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ ایک عمل تو حج کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو کسی وجہ سے حج کو نہیں جا سکے، مال کے نہ ہونے کی وجہ سے، صحت کے نہ ہونے کی وجہ سے، استطاعت کے نہ ہونے کی وجہ سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کا طریقہ بتایا اور اس کو سنت قرار دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاند جب نظر آ جائے یکم ذی الحجہ کا، اس وقت سے لے کر قربانی دینے تک اپنے ناخن، اپنے بال نہیں کٹانا چاہیے۔ یہ مستحب ہے، اگر کوئی کٹاتا ہے تو گناہ نہیں، ناجائز نہیں، لیکن یہ کہ ان سے مشابہت اختیار کر لی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سال بھر میں اللہ پاک کی رحمت جو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں اترتی ہے، پھر سال بھر میں اللہ کی ایسی رحمت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اس رحمت خاصہ میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو کسی وجہ سے حج کو نہیں آ سکے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ تم بال اور ناخن چاند دکھتے ہی یکم ذی الحجہ سے ناخن بال مت کٹاؤ تاکہ تم مشابہت اختیار کر لو حاجی۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو ضرورت ہو تو کٹا سکتا ہے، بال کٹا سکتا ہے، ناخن کٹا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مستحب ہے، سنت ہے، افضل ہے اور مشابہت اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ایک عمل ان دنوں کے اندر کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ دوسرا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بتایا، وہ عمل یہ بتایا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز یعنی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ہر مسلمان مرد پر ایک مرتبہ پڑھنا واجب، فرض نماز کے بعد بآواز بلند، یعنی اتنی آواز بلند ہو جائے کہ دوسرے کو سنائی دینے لگے۔ کیوں؟ ان دنوں کی خصوصیت ہے، اس وجہ سے ایام تشریق میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد 9 تاریخ کی صبح سے لے کے عصر تک اس کو پڑھنا علماء نے واجب لکھا ہے مردوں پر۔ بعض علماء نے عورتوں کے اوپر بھی واجب قرار دیا، بعض نے واجب قرار نہیں دیا، لیکن فتویٰ اس کے اوپر ہے کہ عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ عورت کے لیے آہستہ آواز ہے اور مرد کے لیے زور سے آواز، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، ضرورتاً اجازت ہے، عورت کہیں ضرورت پڑ جائے بولنے کی اجازت ہے، لیکن عورت کی بھی آواز کا بھی پردہ ہے، کیونکہ عورت کی ہر چیز چھپانے کا حکم شریعت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کا جو طریقہ مردوں کا ہے اس کے برعکس طریقہ عورتوں کا ہے۔ مرد کے لیے کہ آپ کانوں تو ہاتھ اٹھائے، ناپ کے نیچے ہاتھ باندھے، یہ مسنون ہے مرد کے لیے۔ حنفیہ کے پاس ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا، حضرت ابو وائل کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنا مسنون ہے مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے سینے پہ ہاتھ باندھنا مسنون قرار دیا حنفیہ کے پاس، امام شافعی کے پاس یہاں پر ہے۔
درمیان میں سینے اور کے ناف کے درمیان میں یہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر مسنون لکھا ہے. امام شافعی کے پاس، حنبلی کے پاس، مالکی کے پاس تو بالکل چھوڑ دینا کا طریقہ ہے. اللہ اکبر، یوں چھوڑ دیں، ہاتھ باندھنا نہیں. ہماری مسجد میں ایک جماعت آئی، اس وجہ اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اس میں مالک کے احباب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے تھے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ شیعہ ہیں. میں نے کہا شیعہ نہیں، یہ مالک کی مسئلہ ہے. اور ایک بزرگ نے بڑی عجیب غریب بات بتائی ہے اور مجھے بڑی پسند آئی. ہمارے استاد محترم نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اللہ کو محبوب ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اللہ کو محبوب ہے. آپ کے جسم سے نکلنے والا عمل جو بھی ہے وہ اللہ کو محبوب ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے پوری دنیا میں حضور کی پوری سنتیں زندہ ہو جائیں، اس کے لیے 4 ائمہ کرام کے مسالک مدون فرما دیے. شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی. انہوں نے کچھ سنتیں لینی، انہوں نے کچھ سنتیں لینی، انہوں نے کچھ سنتیں لینی، انہوں نے کچھ سنتیں لینی. پوری دنیا میں سنتیں زندہ ہیں. انہوں نے اس کو افضل قرار دیا، انہوں نے اس کو افضل قرار دیا. سب طریقے صحیح ہیں، لیکن مسلک کا فرق ہے کہ وہ شافعی مسلک ہے، وہ حنبلی مسلک ہے، وہ مالکی مسلک ہے، یہ حنفیہ کا مسلک ہے. چاروں سنت سے ثابت ہیں، چاروں احادیث سے ثابت ہیں. کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے. سب کے پاس حدیثیں ہیں، ائمہ کرام کے پاس. تو عورت کا پردہ رکھا کہ ہاتھ بھی تم سینے پہ باندھو. رکوع بھی ایسا کرو کہ زیادہ جھکاوا نہ ہو، تھوڑا سا پردہ ہے. سجدہ تو ایسا پس کرو کہ زمین سے چپک جاؤ، ہر چیز سے مٹ جاؤ. پردہ ہی پردہ ہے، نماز میں تک پردہ ہے. اس وجہ سے آواز بھی پردے میں رکھی اللہ پاک نے کہ آواز کو بھی پردے. یہی وجہ ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ چھپی رہے. مسجد نبوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ فرمایا کہ مجھے تو نہیں معلوم. گھر میں آئے، پوچھا اماں جان سے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کوئی مرد اسے نہ دیکھے، وہ عورت کسی مرد. اتنی بڑی خوبی ہے عورت کی، اس سے بڑی کوئی خوبی نہیں. اس کو کوئی نہ دیکھے، وہ کسی کو نہ دیکھے. یہ جنت کی حوروں کی صفت ہے. جنت کی حوروں کی صفت یہی ہے. اس سے پہلے سوائے جنتی کی کوئی عورت وہ حور کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا. وہی نظر پڑے گی تو اس کے شوہر کی پڑے گی. ایسی اسلام کا اتنا پاکیزہ نظام، اتنا پاکیزہ نظام. بالکل اس کو حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہماری تبلیغ جماعت کے ذمہ دار تھے. یونس بھائی ابھی انتقال ہوا، سکندرآباد کے ذمہ دار تھے. وہ مجھ سے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے، نظام آباد اکثر آتے تھے تو ان سے بات ہوتی رہتی تھی. وہ مجھ سے کہنے لگے میں جماعت میں گیا تھا مدینہ منورہ. میں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت میری بچی 9 سال کی ہو گئی، تو میں قرآن پاک پڑھانا چاہتا ہوں. کہنے لگے اگر کوئی وقت کا کوئی غوث بھی آ جائے تو اس سے مت پڑھا. 9 سال کی بچی ہوگی، پردے میں رکھو. وقت کا غوث بھی آ جائے تو اعتماد مت کرو. مرد مرد ہے، حافظ ہو، عالم ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، مرد مرد. شریعت نے ایسا چھپایا کہ سب سے چھپا کر. سب سے بڑی خوبی عورت کی یہ ہے کہ وہ بالکل چھپی رہے. افسوس اس بات کا ہے کہ پوری دنیا نے اس کو اتنا ننگا کیا، اتنا ننگا کیا، اتنا باہر کیا، اتنا باہر کیا، اور مزاج یہ بنا دیا کہ صاحب یہ ہے عورت کی خوبی سمجھے جانے لگی. عورت کو ننگا کر. معلوم ہے کتنے مسائل پیدا ہوئے. آج اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے عورتوں کا. سارے لوگ پریشان ہیں پوری دنیا. ہر بچہ، ہر بچی کنٹرول سے باہر اسی وجہ سے ہے، بے پردہ ہے. پردہ مرد کو نہیں ہے، پردہ عورت کو ہے. چھپنے کی چیز مرد نہیں ہے، عورت. اس وجہ سے اس کی آواز کو، اس کی ہر چیز کو چھپا دی. اسی وجہ سے سائنسی طور پر عجیب و غریب سائنس، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے وقت حکم فرمایا کہ ہنستے بولتے کھاؤ.
خالی مکوں کی طرح بھی مت کھاؤ، زیادہ مذاق کرتے بھی مت کھاؤ، خوش طبعی کے ساتھ. اور سنت سے ثابت بھی ہے، کھجور رکھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کھا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کوئی بول سکتا تھا، لیکن یہ کہ آپ نے کہا سب خاموش کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں. لہٰذا ایسی بات کرنی چاہیے جس سے مجلس کے اندر کچھ ہنسی آ جائے. تو آپ نے سارے کھجور ایک دم حضرت علی کے سامنے کر دیے اور کہنے لگے کہ آج اس کا کیا حال ہوگا جس نے اتنے کھجور کھا لیے. حضرت علی نے فرمایا کہ آج اس شخص کا کیا حال ہوگا جو گٹلیوں سمیت کھجور کھا لیا. میں تو اتنا ہی کھایا، میں تو گٹلیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے گٹلیاں بھی کھا لی، کھجور بھی کھا لیا. آپ مسکرائے. یہ طریقہ ہے سنت طریقہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ کھانا کھاتے وقت ظرافت کے ساتھ. ایسا کہ مطلب کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی ٹینشن میں کھانا کھاتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اب سائنس اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے، سائنس اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ سائنسی تحقیقات یہ ہے کہ جب نظر اٹھتی ہے کسی مرد کی یا کسی عورت کی تو جسم کے اندر ایسے جراثیم ہیں جو ہلچل کرتے ہیں، اور جسم کے کمزور حصے کے اوپر جب پڑتے ہیں تو آدمی کو بیماری شروع ہو جاتی ہے. جراثیم کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے لڑکے یا لڑکی کے نظر اٹھنے کے بعد. تو یہ فرمایا کہ وہ جراثیم کے اندر حرکت آتی ہے جو اللہ پاک نے جسم میں چھپائے ہیں. اس کے بعد ہلچل جب شروع ہوتی ہے تو فرمایا کہ وہ جراثیم پھر کمزور عضو سے جا کے پریشر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کو بیماریاں شروع ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر پریشان ہیں ایسی بیماری، یعنی وجہ یہ کہ گناہوں کے اثرات اتنے بڑھ گئے کہ پورا معاشرہ پریشان ہے، پورا معاشرہ. یہی وجہ ہے کہ سائنسی تحقیق اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کہیں اور نکل گئی، میرا عنوان تو کچھ اور ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے دیکھنے کے لیے لڑکی کو یا لڑکے کو، تو یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک عورت کے چہرے پر، عورت کے جسم پر ایک ایسا نور رکھا ہے ایمان کا اور پردے کا ایسا نور رکھا ہے. جب عورت بے پردہ ہوتی ہے یا اس کے اوپر نظریں پڑتی ہیں یا مرد کی نظر غلط اٹھتی ہے یا عورت کی نظر غلط اٹھتی ہے تو یہ فرمایا کہ وہ ایمان کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے. اور یہ فرمایا کہ جو اللہ پاک نے پردے کی وجہ سے جو نورانیت چہرے کے اوپر رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ باپردہ خاتون اور بے پردہ خاتون کے کوئی چہرے کو دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نورانیت ختم ہے. ادھر بھی سمجھ میں آئے گا، ادھر بھی سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ رکھا ہے کچھ سوچ سمجھ کے تو رکھا ہے، لیکن دنیا اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہے. افسوس دنیا اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا اس کو بالکل نظر انداز کر دی ہے. اس وجہ سے میں بیچ میں بات آگے تشریح کر دیا. تو غرض یہ کہ ایک عمل تو یہ تھا کہ ایام تشریق کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بآواز بلند اور عورت کو آہستہ آواز سے پڑھنے کا حکم فرمایا 9ویں کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک. یہ ایک عمل ہو گیا. تیسرا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا عمل بیان کرا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ پاک کو اصل راضی کرنا، اللہ پاک کو اصل خوش کرنا، یہ بندے کا مقصد. ہمارے پاس اگر کوئی گھر پہ مہمان آ جائے اور وہ مہمان آ جائے جو ہمارا مطلوبہ مہمان ہے، یعنی جسے ہم پسند کرتے ہیں، یعنی ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ مہمان ہمارے پاس آئے، وہ مہمان ہمارے پاس آئے، کوئی بھی مہمان جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آتا نہیں ہمارے پاس، اور وہ کسی وقت آپ کے پاس مہمان بن کے گھر میں آ گیا، تو اب سارا گھر کیا چاہتا ہے معلوم؟ سارا گھر یہ چاہتا ہے کہ ان کی ایسی خاطر کرو، ان کی ایسی مدارات کرو، ان کو ایسا خوش ہو جاؤ، ایسا خوش کرو ہمارے گھر سے یہ خوش ہو کے جائے اور پھر آنے کی تمنا کریں. دیکھو ایک بات اور یاد آ گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام جو رکھا ہے نا ایک دوسرے مسلمان کا، اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے معلوم؟ دل کھلتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، تلخییں ختم ہوتی ہیں، رنجشیں ختم ہوتی ہیں.
محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جبھی تو فرمایا اپنے گھر بلا کے کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، اس کو تحفہ دو. کھانے سے بے تکلفی ہوتی ہے، قرب بڑھتا ہے. تو جیسے مہمان کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مطلوبہ مہمان آئے تو ہم اس کو خوش کر دیں اور وہ خوش ہو کے چلے جائے. آئے ہائے، دیکھو آدمی کا جب مقام عشق کا بڑھتا ہے تو کس مقام پہ عشق پہ پہنچ جاتا ہے. مجھے واقعہ یاد آیا جس وقت ہجرت کر رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے. ایک جھوپڑی میں رکے اور انہوں نے فوری پوچھا کچھ ہے پینے کے لیے دودھ. انہوں نے اشارہ کیا، دیکھو شوہر تو ہے نہیں ہمارے، بکری چرانے گئے ہیں یا کہیں گئے ہیں. یہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی دودھ آ گیا، کھدوں برکت آ. صدیق اکبر نے فوری دودھ نکالا اور دودھ نکالنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پلایا. آپ بہت بھوکے تھے، آپ نے خوب اچھی طریقے سے دودھ پی لیا. آگے کا جملہ سننے کا ہے تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا اس وقت؟ یوں فرمایا، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا. ارے پیے آپ، خوش آپ ہوئے. یہ جملہ ہے، آپ نے اتنا پیا کہ آپ کے پینے کو دیکھ کر میں خوش ہو گیا. کیا مطلب؟ پی آپ رہے ہیں. عشق کا مقام اعلیٰ تھا نا کہ میرے آقا نے آج پیٹ بھر کر جی بھر کر دودھ پیا ہے تو پی آپ رہے ہیں، خوش ابو بکر ہو رہے ہیں. عشق کا اعلیٰ مقام یہ ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے اللہ پاک یہ چاہتے ہیں، میں سمجھا رہا ہوں مثال لے کر، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس پر اللہ پاک نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو عمل تم کرتے ہو نا میں راضی ہو جاتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں. تو بتاؤ قربانی کا ایسا عمل جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10، 11، 12 3 دنوں کی قربانی ہے ہمارے پاس، کہ 10، 11، 12 کی جو قربانی کرے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ خوش ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ حدیث میں فرمایا گیا کہ ان 3 دنوں کے اندر اللہ پاک کو راضی کرنے والا عمل اس سے بہتر کوئی نہیں. یہ جملے ان 3 دنوں میں اللہ پاک کو راضی کرنے والا عمل اس سے بہتر کوئی نہیں. آپ سال بھر کتنے بھی کاٹتے رہو، بکرے مرغے اور اونٹ اور بھینس، مرغا تو نہیں ہے، جتنے بھی جو جانور قربانی کے بیل، بھینس، بکرا، بکری، اونٹ وغیرہ سال بھر کاٹتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان 3 دنوں میں خون بہا دیے تو میں بہت پسند کرتا ہوں. دیکھو وہ عمل ہر مسلمان کیوں نہ کرے جس کو اللہ پسند کرے. لوگ کہتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ قربانی ہم پہ واجب ہے یا نہیں. پوچھنا چاہیے. ہمارے پاس امت میں شعور آ گیا، دعوت و تبلیغ کی محنت سے امت میں بہت شعور آیا. نوجوان نمازی بن گئے. یہ دیکھو تبلیغ کی محنت ہے، مدارس کی محنت ہے، اللہ والوں کی آمد ہے، علماء کی محنت ہے. پوری دنیا میں اللہ پاک نے ایک ایسا ماحول ہم کو دکھایا جو بہت دنوں سے ہم انتظار کر رہے ہیں. اور آماد اور ابھی ایک سفر ہوا تھا ہمارا ایک علاقے میں، گاؤں میں، ابھی 4-5 دن پہلے. تو وہاں پہ ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. تو وہ مجھ سے کہنے لگے یہ میرا بچہ ہے. بہت اچھی خاصی داڑھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جب بڑے عالم ہو، اور لمبا جبہ تھا، زبردست نورانی چہرہ. اور مجھ سے کہنے لگے یہ میرا بچہ ہے. میں کہا میں جانتا ہوں، آتے ہیں نظام آباد، ہمارے پاس آ چکے ہیں جماعت. تو کہنے لگے اس کو آپ پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا خوب پہچانتے. کہنے لگے اس کی سابقہ زندگی سے جو واقف، میں نے کہا سابقہ سے واقف نہیں ہوں، موجودہ سے واقف. وہ کہنے لگے اس سے بڑا کوئی گنڈا نہیں تھا ہمارے علاقے میں. مجھ سے کہنے لگے اس سے بڑا کوئی گنڈا نہیں تھا ہمارے پاس. میں بہت پریشان تھا. ہمارے وحید بھائی انتقال ہو گیا ابھی مرحوم. کہنے لگے وہ آئے تھے، ان کے ساتھ میں نے 4 مہینے بھیج دیا. کہنے لگے اللہ والا بن گیا، یہ تہجد گزار ہو گیا، چہرے پہ دیکھو داڑھی آ گئی. کہنے لگے بیوی کو مارتا تھا، روزانہ شراب پی کے آتا تھا، گھر پورا پریشان. یہ محنتیں جب ہوئی اللہ پاک نے ماحول بدل دیا. اللہ کرے کہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے. ماحول ایسی بدلے گا ایمان اعمال کی محنت سے، اور کسی اور چیز سے ماحول نہیں بدلے گا. ایمان کی اعمال کی محنت سے ماحول بدلے گا. یہ بات لکھ لو. بات آج نہیں کل سمجھ میں آئے گی، مگر آئے گی بات. سن، ایمان سے اور اعمال سے ماحول بدلے گا، اور کسی چیز سے بدلنے والا نہیں ہے. پوری دنیا پریشان.
ہم سے زیادہ آپ الیکٹرانک کو دیکھتے ہیں، بہت پریشان. تو غرض یہ ماحول بدلا. اللہ پاک کو راضی کرنے والا عمل یہ 3 دن کے اندر 10-11 بار وہ ہے قربانی کرنا. اب شعور آیا تو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، ہمارے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اتنی زمین ہے، اتنے پلاٹ ہیں. بہت اچھا ہے، مسائل علماء سے پوچھنا چاہیے، کسی اور سے نہیں پوچھنا چاہیے. حضرت عمر کے زمانے میں علماء کا الگ لباس تھا. اگر حضرت عمر کے زمانے میں علماء کا لباس اگر کوئی اور پہن لیتا اس کو کوڑے مارے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وکیل کا ایک لباس ہے، کنڈکٹر کا ایک لباس ہے، پولیس کا ایک لباس ہے. اس لباس کی ایک خاصیت ہے نا. اب وہ عالم کا لباس اگر کوئی دوسرا پہن لے تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا مسئلے پوچھنے کا کہ بھئی یہ بھی عالم صاحب ہے. مسئلہ پوچھے گا، وہ اپنی عزت کو بچانے کو غلط بتائے گا، دین کا ناس ہو جائے گا. ارے بھائی میں اتنا لباس کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہر ایک، اب تو مولانا کا ایسا لفظ بول گیا. پہلے مولانا تو جو ہے صاحب وہ ایک مدت تک پڑھنا پڑتا تھا 9 سال جا کر، جب کہیں جا کے مولانا کی ڈگری ملتی ہے. آج دنیا ایسی ہو گئی کہ ہر ایک کے نام کے آگے مولانا لگ گیا. اس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑ گئے. یہ سمجھنے لگے کہ صاحب دین کا علم ان کے پاس بھی ہوگا. مطالعے سے دین کا علم نہیں آتا، اخبارات کے پڑھنے سے دین کا نہیں. تو 9 سال کھپانے پڑتے ہیں کسی استاد کی خدمت میں، کہیں علم آنا شروع ہوتا ہے. ہر ایک جو ہے اگر مشورہ کرنا ہے تو وکیل سے مشورہ کرتا ہے، قانونی اعتبار سے. ہر ایک سے مشورہ نہیں کرتا. ہمارے پاس کوئی نہیں آتا وکیل سمجھ کے. ہم وکیل نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں آتا. معلوم ہے لو، ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میں اب دیکھو دوا لکھوں. یہ دین ایسا سستا ہو گیا اور اس کا ایسا بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے، جس کو جی چاہ دیکھا ٹوپی پیجامہ اور کرتا اسی سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. دین کا علم علماء کو معلوم ہے، دین کے مسائل علماء. ذرا سی پیچیدگی کے اندر ایسے نکات ہوتے ہیں کہ مسئلہ پورا بدل جاتا ہے. ہم تو جتنا سنے اتنا ہی بتا سکتے ہیں. کوئی عام آدمی کو ہم نے مسئلہ بتایا، آپ نے سنا، دوسرے کو نقل کر دیا، لیکن اس کے اندر جیسے ہر ایک کے اندر ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. ایک صاحب کو ہم نے مسئلہ بتایا کہ صاحب 2 رکعت کے بعد یعنی اگر واجب چھوٹ جائے 2 رکعت سجدے سے کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے. انہوں نے جا کے وہ مسئلہ دوسری جگہ ٹھوک دیا. امام صاحب نے کیا کیا؟ 4 رکعت کے بعد 4 رکعت پہ بیٹھنا فرض ہے، 2 رکعت پہ واجب ہے. ہم نے مسئلہ بتایا تھا 2 رکعت کا، وہ سمجھے 4 رکعت کا. امام صاحب نے 4 رکعت میں بیٹھنا بھول گئے. دیکھو فرض چھوٹ گیا، فرض کے چھوٹنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. انہوں نے وہاں ٹھوک دیا مسئلہ اور کہنے لگے نہیں ہم نے مولانا سے سنا ہے. اب انہوں نے فوری فون کیا وہاں کے مصلیوں نے، آپ نے کوئی ایسا مسئلہ بیان نہیں کیا. میں نے کہا غلط ہے، میں نے ایسا مسئلہ بیان نہیں کیا، ایسا کیا. کہنے لگے تمہاری غلطی ہے، تم سنتے ایک ہو بیان ایک کرتے ہو. تو ہر ایک میں ٹیکنیکل پرابلم تو ہر جگہ ہوتا ہے، تو وہ تو ہر ایک وہی جانتا ہے جو اس کا ماہر ہوتا ہے. کار خراب ہو گئی، اب ہم کار صحیح کر سکتے کیا؟ جو تھوڑا بہت ہے نا، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ کار خراب ہونے کے بعد انہیں میکینک تو نہیں رہتا مگر کوشش کرتا ہے. بعض مرتبہ میکینک کے پاس لے جاتے ہیں تو میکینک کہتا ہے کہ بھئی کیا کیا تم نے، اس کو اور خراب کر دیا. یہ تار تو تم اگر نہ ہٹاتے تو ہم جلدی سے اس کو صحیح کرتے تھے. خواہ مخواہ اناڑی بنا ہوا دکھایا، کار خراب ہو گئی. کیوں؟ واقف نہیں اس سے، خواہ مخواہ کوشش کرے، بیڑا غرق ہو گیا. دین کا بھی ایسی ناس ہو رہا ہے، دین کا بھی ایسی ناس ہو رہا ہے. اس وجہ سے مسائل علماء سے پوچھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے قربانی دو. اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے قربانی دو. قربانی میں کوتاہی مت کرو. بیل ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، بکری ہے، نہیں یہ چھوٹے جانور ہیں. 2 سال بھر کا ہو بکرا بکری اور وہ 2 سال کا ہو، اونٹ 5 سال کا ہو، کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر، کوئی عیب نہ ہو. ایسا حلال جانور تیار کر کے اللہ کے راستے میں قربانی دے دو. اللہ اس عمل سے راضی ہو جائے. اور اس سے بہتر، اس سے افضل ان 3 دنوں کے اندر اللہ کے پاس کوئی محبوب عمل نہیں، کوئی پسندیدہ عمل نہیں، اللہ کو خوش کرنے والا عمل نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے عمل چھوڑنا ہے، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ عمل یہ پسند نہیں دینوں، اس کے کرنے پر اللہ راضی ہو. اس وجہ سے گھر میں فریج رکھا ہوا ہے، گھر میں انٹرنیٹ رکھا ہوا ہے، گھر میں لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، گھر میں مطلب یہ کہ 4-5 لاکھ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے. ہم مسئلہ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہم مقروض ہیں، قربانی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. ارے اللہ کے بندے جیسے وہ کر رہے ہو ویسے یہ بھی کر دو. ضروریات سے زیادہ
ضروریات اصلیہ سے زائد اگر گھر میں کوئی چیز ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے. یہ زکوٰۃ کی طرح مسئلہ نہیں ہے کہ 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی ہونا چاہیے لیکن اس پہ سال گزرنا شرط ہے, اس کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے. اس وجہ سے آج کے حالات کے اعتبار سے ہر آدمی کو قربانی کی کوشش کرنا چاہیے. ختنہ کی رسم کر رہے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے, 50 ہزار روپے خرچ کر دے رہے. کبھی کوئی نہیں پوچھتا ہم سے آ کے کہ صاحب ختنہ کی رسم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. معلوم ہے کہ منع کرتے اس وجہ سے نہیں پوچھتے لوگ. بچی کے رسم میں پیسے خرچ ہو جاتے ہیں, شادی میں خرچ ہو جاتے ہیں, رسومات کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, لاکھوں روپے خراب ہو رہے ہیں. تو بھائی یہ اللہ کا ایک عمل سال میں ایک مرتبہ آتا ہے قربانی کا, اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے, ہر ایک کو قربانی دینی چاہیے. رہا مسئلہ واجب نہیں ہے تو الگ بات نہیں. کوئی آدمی مقروض ہے, کوئی آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے, قلاش ہے, پریشان حال ہے اور مقروض ہے, اس کے اوپر تو قربانی واجب نہیں ہے. اتنا مقروض ہے کہ وہ دے ہی نہیں سکتا تو شریعت یہ کہتی نہیں دے سکتا. اس کے اوپر کوئی جرم بھی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی ملامت بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ باوجود ہے کہ صاحب حیثیت ہے, دے سکتے ہیں, سب کچھ ہے. ایک صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں, کہنے لگے کہ صاحب میرے پاس 3 کروڑ کی بلڈنگ ہے, قربانی واجب ہے یا واجب نہیں؟ بلڈنگ ہے 3 کروڑ. ہوتا ہے بعض مرتبہ کوئی اور بنا دیتا ہے بلڈنگ, وراثت میں مل جاتی, پیسہ جیب میں لے رہتا تو قربانی کہاں سے واجب ہوگی؟ بھائی کسی اور کی بلڈنگ اللہ میں نے دے دیا عطیے کے طور پر, وراثت میں آ گئی ہے, کوئی تحفے میں دے دیا, کچھ بھی ہو گیا, بلڈنگ خالی لے کیا کروں, لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہے تو ہر بات ہے قربانی اس کے اوپر کہاں ہو. لیکن یہ کہ جو صاحب حیثیت ہیں, قربانی جن کے اوپر واجب ہے اور فرض ہے, اللہ نے جن کے اوپر یہ فریضہ رکھا ہے, تو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے ہر ایک کو قربانی کی کوشش کرنا چاہیے. چاہے کیوں, اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے والا یہ عمل اس سے زیادہ کوئی نہیں. یہ ذہن میں رکھ لیجیے بات. میرا عمل ایسا ہے یہ 3 دنوں میں, میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے. لہذا ایک بندے کا کام یہ ہے کہ میرا رب جس سے راضی ہوتا ان دنوں میں وہی مجھے کام کرنا ہے. اللہ پاک حج کے دنوں میں عرفات میں خوش ہوتے ہیں, مزدلفہ میں خوش ہوتے ہیں, مینا میں خوش ہوتے ہیں, حاجیوں کو دیکھ کر سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اب اگر کوئی ایسا من چلا, ایسا عقل کا کونبڑ جس کو عقل کم ہو, وہ یہ سوچے کہ صاحب کیا ضروری ہے میں جا کے بیت اللہ میں نماز پڑھوں گا, 1 لاکھ کا ثواب ہے, تو 1 رکعت کا بھی ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ وہاں رہنے کا یہاں آ گیا رانگ سائڈ, تو وہ رہنے کی جگہ تھی, یہ جگہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایسی اللہ کا ایک نظام ہے. جس وقت میں جن دنوں کے اندر اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ عمل کر دینا چاہیے. پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے, صحت ہو نہ ہو, پیسہ ہو نہ ہو. اسی وجہ سے بزرگ نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے, لاتے لاتے ایک اللہ کے بندے فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے دے دو. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, جیب میں ہاتھ ڈالا اور فوری نکال کے دے دیا. ان کے ساتھ ایک مرید تھے, وہ کہنے لگے کہ حضرت نماز کے بعد بھی دے سکتے تھے آپ. فقیر تو ٹھہرا ہوا رہتا, کہنے لگے نماز کے بعد تو دے سکتا تھا, مجھے اپنی نیت پہ بھروسہ نہیں ہے. نماز کے بعد تک شیطان یہ کہنے لگے ارے بعد میں دیکھا جائے گا تو نیکی سے گئے. اکثر ہوتا ہے ایسی, اگر اللہ پاک جس وقت دل میں نیکی کا خیال ڈالے اس وقت کر لینا ہے, اگر اس وقت نہیں کرے تو پھر دوسرے موقع پہ وہ ختم. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب برستی ہے تو اللہ پاک نیکی کے ارادے دل میں ڈالتے ہیں. بات رکھ لو, یہ بات ذہن میں بھی ڈالو. اللہ تعالیٰ کی جب رحمت عام ہوتی ہے تو نیکی کے ارادے دل میں آتے ہیں, اور جب نیکی کے ارادے دل میں آئے تو فوری کر لینا چاہیے. ورنہ آپ آ رہے نماز کے لیے اور کہنے لگے ابھی 15 منٹ ہے جاؤں گا, اور نیکی کا ارادہ آپ کو ہوا, چلو مسجد چلو. مسجد چلتے چلتے کسی نے کہا کہ نہیں ابھی تو 10 منٹ ہے, تھوڑی دیر سے آئیں گے تو نماز چلے گئی. کیوں؟ اللہ کی نعمت تھی, نیکی کا ارادہ فوری آنا چاہیے تھا, آپ نے لیٹ کیا, آؤٹ ہو گئے. اس وجہ سے دیکھو یہ 3 دن ایسے محبوب ہیں اللہ کو, ایسے افضل عمل ہے وہ ہے کہ خون کا بہانا. اب 3 حصے کرو, 4 حصے کرو, 5 حصے کرو. 3 حصے کرنا مستحب ہے, پورا کھانا بھی ہے, پورا صدقہ بھی کرنا ہے, دے بھی دینا ہے, پورا رکھ بھی سکتے ہیں, پورا دے بھی سکتے ہیں. خاندان بڑا ہے, پورا رکھ لو, ضرورت نہیں ہے پورا دے دو. اللہ کے غریب بندوں کو دینا چاہیے. غیر مسلم دوست ہے اس کو دے دو, یہ گوشت تو دے سکتے ہیں نا. تو غرض یہ کہ پورا رکھ بھی سکتے ہیں, پورا دے بھی سکتے ہیں. لیکن لوگ ہماری ایک بات پکڑتے ہیں کہ صاحب مولانا نے کہا کہ پورا رکھ بھی سکتے ہیں, ارے یہ بھی تو کہا کہ پورا دے بھی سکتے ہیں. جو بات اپنے کو پسند آ گئے آدمی اس پہ عمل کرتا ہے. پورا دے دو, غریبوں کو دے دو, یتیموں کو دے دو, مسکینوں کو دے دو, رشتہ داروں کو دو, پورا تقسیم کر دو. یہ بھی ہے, سال بھر کھاتے رہتے ہو, تقسیم کرنے میں کیا جا رہا ہمارا, کتنا کھاؤ گے, کھا کے تو پریشان ہیں ہم لوگ. ہمارے ایک بزرگ ہیں, وہ کہتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگوں کی قربانی نہیں کھانا تھا.
اور آج کے زمانے میں قربانی کھانا بہت ہو گیا، جہاں جاؤ دعوت، تو آج کا سب سے بڑا مسئلہ قربانی کا بزرگوں کے لیے کھانا ہو گیا۔ پہلے تو نہیں کھانا پاتے تھا وہ قربانی، جب کھانا قربانی ہوگی، جگہ نہیں کہاں کھایا تو غرض یہ کہ مسئلہ یہ کہ آدمی کھاتے رہتا ہے اللہ کے لیے۔ ان 3 دنوں کے اندر جتنا کر سکتے ہو قربانی اچھے سے اچھے جانور کرو اور اللہ کے بندوں کو کھلاؤ اور خوب کھلاؤ، اور اللہ خوش ہوں گے، تمہارا خون گرا، قربانی ہو گئی۔ اس کے بعد میں گوشت کے بارے میں اختیار 3 حصے کرو، مستحب ہے، رکھتے رکھو، دیتے دو، یہ اللہ پاک نے اختیار دیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔